اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، شام کے موجودہ حالات کے تناظر میں آج کل ایک بحث نے بڑی شدت سے جنم لیا ہے کہ کیا شام میں بغاوت برپا کرنے والا ابو محمد جولانی ہی سفیانی ہے؟ یوٹیوب پر کچھ حضرات نے تو حتمی طور پر اس بات کا دعویٰ کر دیا ہے کہ جولانی ہی اصل میں سفیانی ہے اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بالکل نزدیک ہے۔ ناظرین، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ضروری خیال کیا کہ آپ کی خدمت میں سفیانی کے اصل حالات، اس کی علامات اور اس کا حلیہ بیان کیا جائے تاکہ آپ تصویر کا صحیح رخ دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، سفیانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ شخص ملک شام میں شورش برپا کرے گا۔ اس کا نام عثمان بن انبسہ ہوگا اور وہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ وہ وادی یابس سے ظاہر ہوگا۔ اسے ان نام نہاد اسلامی حکمرانوں کی پشت پناہی حاصل ہوگی جو بظاہر تو مسلمان ملکوں کے حاکم ہیں، لیکن اہل حق سے ہمیشہ ان کی جنگ رہی ہے۔ محمد فقیہ نے اپنی کتاب سفیانی کے صفحہ نمبر 118 پر بیان کیا ہے کہ روایات کے مطابق سفیانی کے خروج کا زمانہ ماہ رجب ہے اور اجمالی طور پر یہ مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماہ رجب کے آخری عشرے میں جمعے کے روز خروج کرے گا۔ ناظرین، مجتبیٰ السادہ کی کتاب ظہور امام مہدی علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے کے مطابق سفیانی کے قیام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مکہ کی سرزمین پر ظہور کرنے کے درمیان 6 ماہ کا فاصلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ سفیانی کا خروج حتمی ہے اور اس کا خروج ماہ رجب میں ہوگا۔ وہ 5 مقامات کے اطراف و نواح پر حکومت کرے گا اور اس کی حکومت صرف 9 ماہ ہوگی اور 9 مہینوں میں سے ایک دن بھی زیادہ نہ ہوگی۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سفیانی کے خروج کے 6 ماہ بعد جو محرم الحرام ہوگا اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، لیکن سفیانی کے اقدامات کا کلی طور پر خاتمہ آپ کے ظہور کے 3 ماہ بعد تک ہوگا۔ کتاب غیبت نعمانی، اعلام الورا اور بحار الانوار میں بیان کیا گیا ہے کہ سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں ہوگا اور ان کا نظام تسبیح کے دانوں جیسا ہے، جیسا کہ ایک دوسرے کے بعد بلا فاصلہ پیچھے چلے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں راوی کہتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھ سے اس طرح فرمایا کہ جب شام میں اسلحے کی جنگ شروع ہو جائے، نیزے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، تو یہ بات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ سوال کیا گیا، یا امیر المومنین، یہ نشانی کس قسم کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، شام میں زلزلہ آئے گا جس کے نتیجے میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے مومنین کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب قرار دے گا۔ جب ایسا ہو جائے تو تم ایسے سواروں کو دیکھو گے جو سیاہ رنگ کی تیز رفتار سواریوں پر ہوں گے۔ ان سواریوں کی دمیں اور کان کٹے ہوئے ہوں گے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں زرد رنگ کے پرچم ہوں گے اور وہ مغرب کی سمت سے قتل کا سلسلہ شروع کریں گے جو شام تک آن پہنچے گا۔ اس وقت خونی معرکہ ہوگا، بہت خوف ہوگا، سرخ موت ہوگی۔ جب ایسا ہو تو تم لوگ دمشق کے اطراف کے ایک قریے کی زمین کا دھسنے کا انتظار کرنا۔ اس بستی کو مرمرسا اور زیادہ تر روایات میں ہرسا کہا گیا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو وادی یابس سے جگر خوارہ کا بیٹا سفیانی خروج کرے گا اور دمشق کے تخت پر براجمان ہو جائے گا۔ جب ایسا ہو تو اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ ناظرین، آیت اللہ شہید محمد صادق صدر نے بیان کیا ہے کہ دمشق اس زمانے میں 3 گروہوں کے درمیان داخلی جنگوں کی آماجگاہ بن چکا ہوگا۔ یہ 3 گروہ کچھ اس طرح ہوں گے: سفید رنگ والے شخص کا گروہ، سرخ بالوں والے شخص کا گروہ اور تیسرا سفیانی کا گروہ۔ سفید رنگ والا اپنی افواج کے ساتھ سفیانی کے خلاف جنگ کرے گا۔ وہ اور اس کے ساتھی مارے جائیں گے اور سفیانی غالب آ جائے گا۔ پھر سفیانی کی فوج کا سرخ بالوں والے کی فوج سے مقابلہ ہوگا اور اس جنگ میں بھی سفیانی غالب آئے گا۔ سفیانی کی فوجوں کا مرکز دمشق ہوگا۔ شام کے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ بہت تھوڑی تعداد ان کے خلاف ہوگی۔
سفیانی اس دوران ان 5 مرکزی مقامات پر قبضہ کر لے گا: دمشق، ہومس، اردن، قنسرین اور عراق۔ اردن پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب وہ اس خطے میں اپنے معاملات کو درست کرے گا تو پھر وہ عراق پر للچائی نظریں ڈالے گا اور عراق کی فتح کے لیے افواج روانہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ 80,000 کا لشکر اپنی زیر کمان لے کر عراق پر حملہ آور ہوگا۔ عراق پہنچنے سے پہلے اس کی عراقی افواج کے ساتھ سخت جنگ ہوگی اور کرکیسا، جو کہ شام اور عراق کی سرزمین کا درمیانی علاقہ ہے، اس میں یہ معرکہ لڑا جائے گا۔ ترک یعنی روسی اور رومی یعنی یورپین، امریکی اور برطانوی بھی خود کو اس جنگ میں شامل کر دیں گے۔ یہ جنگ طولانی ہوگی اور سخت بھی۔ اس جنگ میں 1 لاکھ ظالم اور ستمگر قتل ہو جائیں گے۔ اس طرح اس بڑے معرکے میں سفیانی اور دیگر قوتوں کی وہ فوج جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد آپ کے مقابل آ کھڑی ہوتی، ہلاک ہو جائے گی، یعنی ان کی مین پار اس جنگ میں تباہ ہو جائے گی۔ اس بڑی جنگ کے خاتمے کے بعد سفیانی فاتحانہ انداز میں عراق کی سرزمین میں داخل ہوگا۔ وہاں پر دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان سفیانی کا یمانی کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ ناظرین، کچھ روایات کے مطابق سفیانی یمانی پر بھی غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد سفیانی کوفے کا رخ کرے گا اور اس جگہ لوگوں کا قتل عام کرے گا۔ کچھ کو اسیر بنائے گا، کچھ کو پھانسی پر چڑھائے گا۔ عراق میں حکومت قائم کرنے کے بعد سفیانی ایران کی طرف بڑھے گا اور شیراز کے اطراف میں سید خراسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ دوسری طرف اسی دوران سفیانی ایک لشکر حجاز یعنی سعودی عرب کی طرف بھیجے گا۔ اس میں خود سفیانی موجود نہ ہوگا۔ مدینہ پر سفیانی کے لشکر کا حملہ اس وقت ہوگا کہ جب قائم آل محمد مکہ میں ظہور فرما چکے ہوں گے، لیکن حضرت مدینہ کی طرف مراجعت کے لیے انتظار فرمائیں گے۔ 30 دن تک مدینہ میں تاخت و تاراج کرنے کے بعد سفیانی کا لشکر مکہ کی طرف کوچ کرے گا اور اس کا لشکر بیدا کی زمین جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے میں دھنس جائے گا۔ اس کے باوجود سفیانی کی حکومت باقی رہے گی، کیونکہ اردن، شام، عراق، فلسطین اور جزیرۃ العرب کے وسیع علاقے پر اس کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی۔ اس موقع پر امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو حرکت دیں گے اور بیت المقدس کی طرف ایڈوانس کریں گے، اور رملہ کے مقام پر سفیانی سے ان کی سخت جنگ ہوگی اور سفیانی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور جتنی زمینوں پر سفیانی کا قبضہ ہوگا وہ سب امام مہدی علیہ السلام کے قبضے میں آ جائیں گی۔ ناظرین معظم، علامہ بروجردی نے بیان کیا ہے کہ سفیانی کے 4 شانے ہوں گے: بدصورت، چہرے پر چیچک کے داغ، سر بڑا اور آنکھیں نیلی۔ اس نے کبھی خدا کی بندگی نہ کی ہوگی۔ جو بھی اسے دیکھے گا کہے گا یہی دجال ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سفیانی کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اعلانیہ طور پر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف خروج کرے وہ سفیانی ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتابوں اور روایات میں سفیانی کا جو حلیہ اور واقعات اور حالات بیان کیے گئے ہیں وہ موجودہ ابو محمد جولانی سے کسی بھی طریقے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ نیز جتنا وسیع اور منظم آپریشن اور طاقت سفیانی کی بیان کی گئی ہے، جولانی اس کا 1% آپریشن بھی نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس کی طاقت اس سے کسی طریقے سے میل کھاتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور حقیقت کا حال صرف خدا تعالیٰ اور ذوات مقدسات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خدا کے حتمی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جو ضرور بالضرور ہو کر رہنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں سے ہو۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔